اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حب اسلام قلب و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق، عشق نہ ہو تو شرع دین بت کدائے تصورات۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ۔ 9 ہجری میں مدینے میں یہ افواہ پھیل گئی کہ شہنشاہ روم ہرکل ایک جرار لشکر کے ساتھ حملہ آور ہونے والا ہے۔ قرائن اس افواہ کی تصدیق کرتے تھے، لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوج تیار کرنے کا حکم دیا۔ اس زمانے میں قحط اور سخت گرمیاں تھیں، اس لیے سفر کرنا بے انتہا مشکل تھا۔ مدینے میں ایک گروہ منافقین کا بھی موجود تھا، وہ خود بھی جہاد میں جانے سے جی چراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 30,000 کا لشکر لے کے شام کی سرحد کی طرف تبوک کی جانب چلے تو بعض لوگ کسی نہ کسی ہیلے بہانے رک گئے۔ ان رک جانے والوں میں اکثریت تو منافقین ہی کی تھی، مگر بدقسمتی سے کچھ مخلص مسلمان بھی سستی کے باعث نہ جا سکے۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور باقی 2 حضرات مرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ربیع اور حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قصہ خود بیان کیا ہے، جو بہت سبق آموز ہے۔ اپنے بڑھاپے کے زمانے میں جب وہ نابینا ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے صاحبزادے عبداللہ سے، جو ان کا ہاتھ پکڑ کر چلایا کرتے تھے، یہ قصہ خود بیان کیا۔ فرماتے ہیں، غزوہ تبوک کی تیاری کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی مسلمان سے شرکت جنگ کی اپیل کرتے تھے، میں اپنے دل میں ارادہ کر لیتا تھا کہ چلنے کی تیاری کروں گا، مگر پھر واپس آ کر سستی کر جاتا تھا اور کہتا تھا کہ ابھی کیا ہے، جب چلنے کا وقت آئے گا تو تیار ہوتے کیا دیر لگتی ہے۔ اسی طرح بات ٹلتی رہی، یہاں تک کہ لشکر کی روانگی کا وقت آ گیا اور میں تیار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا کہ لشکر کو چلنے دو، میں 1-2 روز بعد راستے ہی میں اسے جا ملوں گا، مگر پھر وہی سستی مانے ہوئی، حتیٰ کہ وقت نکل گیا۔ اس زمانے میں جب کہ میں مدینے میں رہا، میرا دل یہ دیکھ دیکھ کر بے حد کھڑتا تھا کہ میں پیچھے جن لوگوں کے ساتھ رہ گیا ہوں، یہاں تو منافق ہیں، یہاں وہ ضعیف اور مجبور لوگ جن کو اللہ نے معذور رکھا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبوک سے واپس تشریف لائے تو حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر لوگوں سے ملاقات کے لیے بیٹھے۔ اس مجلس میں منافقین نے آ کر اپنے عذرات لمبی چوڑی قسموں کے ساتھ پیش کرنے شروع کیے۔ یہ 80 سے زیادہ آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک کی بناوٹی باتیں سنی، ان کے ظاہری عذرات کو قبول کیا اور ان کے باطن کو خدا پر چھوڑ کر فرمایا، خدا تمہیں معاف کرے۔ پھر میری باری آئی، میں نے آگے بڑھ کر سلام عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا، تشریف لائیے، آپ کو کس چیز نے روکا تھا؟ میں نے عرض کیا، خدا کی قسم، اگر میں اہل دنیا میں سے کسی کے سامنے حاضر ہوا ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی بات بنا کر اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتا۔ باتیں بنانی تو مجھے بھی آتی ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی جھوٹ عذر پیش کر کے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی بھی کر لیا تو اللہ ضرور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجھ سے پھر ناراض کر دے گا۔ البتہ اگر سچ کہوں تو چاہے آپ ناراض ہی کیوں نہ ہوں، مجھے امید ہے کہ اللہ میرے لیے معافی کی کوئی صورت فرما دے گا۔ واقعہ یہ ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے جسے پیش کر سکوں، میں جانے پر پوری طرح قادر تھا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص ہے جس نے سچی بات کی، اچھا اٹھ جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تمہارے معاملے میں کوئی فیصلہ کر دے۔ میں اٹھا اور اپنے قبیلے کے لوگوں میں جا بیٹھا، یہاں سب کے سب میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے بہت ملامت کی کہ تو نے کوئی عذر کیوں نہ دیا۔ یہ باتیں سن کر میرا نفس بھی کچھ آمادہ ہونے لگا کہ پھر حاضر ہو کر کوئی بات بنا دوں، مگر جب مجھے معلوم ہوا کہ 2 اور صالح آدمی مرارہ بن ربیع اور بلال بن امیہ نے بھی وہی سچی بات کہی ہے جو میں نے کہی تھی، تو مجھے تسکین ہو گئی اور میں اپنی سچائی پر جمع رہا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام حکم دے دیا کہ ہم تینوں آدمیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ وہ دونوں تو گھر بیٹھ گئے، مگر میں نکلتا تھا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، بازاروں میں چلتا پھرتا تھا، اور کوئی مجھ سے بات نہ کرتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ سرزمین بالکل بدل گئی ہے، میں یہاں اجنبی ہوں اور اس بستی میں کوئی بھی میرا واقف کار نہیں۔
مسجد میں نماز کے لیے جاتا تو حسب معمول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کرتا تھا، مگر بس انتظار ہی کرتا رہ جاتا تھا کہ جواب کے لیے آپ کے ہونٹ جنبش کریں۔ نماز میں نظریں چرا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں مجھ پر کیسے پڑتی ہیں، مگر وہاں حال یہ تھا کہ جب تک میں نماز پڑھتا آپ میری طرف دیکھتے رہتے، اور جہاں میں نے سلام پھیرا کہ آپ نے میری طرف سے نظر ہٹائی۔ ایک روز میں گھبرا کر اپنے چچا زاد بھائی اور بچپن کے دوست ابو کا دادا کے پاس گیا اور ان کے باغ کی دیوار پر چڑھ کر انہیں سلام کیا، مگر اس اللہ کے بندے نے سلام کا جواب تک نہ دیا۔ میں نے کہا، ابو قتادہ، میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، کیا میں خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں رکھتا؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ جب میں نے قسم دے کر یہی سوال کیا تو انہوں نے بس اتنا کہا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اس پر میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور میں دیوار سے اتر آیا۔ انہی دنوں ایک دفعہ میں بازار سے گزر رہا تھا کہ شام کے نبتیوں میں سے ایک شخص مجھے ملا اور اس نے شاہ غسان کا خط حریر میں لپٹا ہوا مجھے دیا۔ میں نے کھول کر پڑھا تو اس میں لکھا تھا، ہم نے سنا ہے تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ میں نے کہا، ایک اور بلا نازل ہوئی، اور اسی وقت اس خط کو چولہے میں جھونک دیا۔ 40 دن اسی حالت میں گزر چکے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک آدمی حکم لے کر آیا کہ اپنی بیوی سے بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ میں نے پوچھا، کیا طلاق دے دوں؟ جواب ملا، نہیں، بس الگ رہو۔ چنانچہ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا کہ تم اپنے میکے چلی جاؤ اور انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اس معاملے کا فیصلہ کر دے۔ 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ یکایک کسی شخص نے پکار کر کہا، مبارک ہو کعب بن مالک۔ میں یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا اور میں نے جان لیا کہ میری معافی کا حکم ہو گیا ہے۔ پھر تو فوج در فوج لوگ بھاگتے چلے آ رہے تھے اور ہر ایک دوسرے سے پہلے پہنچ کر مجھے مبارکباد دے رہا تھا کہ تیری توبہ قبول ہو گئی۔ میں اٹھا اور سیدھا مسجد نبوی کی طرف چلا۔ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ خوشی سے چمک رہا ہے۔ میں نے سلام کیا تو فرمایا، تجھے مبارک ہو، یہ دن تیری زندگی میں سب سے بہتر ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ معافی حضور کی طرف سے ہے یا خدا کی طرف سے؟ فرمایا کہ خدا کی طرف سے، اور یہ آیات سنائیں۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میری توبہ میں یہ بھی شامل ہے کہ میں اپنا سارا مال خدا کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ فرمایا، کچھ رہنے دو کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے اس ارشاد کے مطابق اپنا خیبر کا حصہ رکھ لیا، باقی سب صدقہ کر دیا۔ تفہیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 245۔ کوئی ڈھانچہ چاہے کتنا ہی اعلیٰ پائے کا کیوں نہ ہو، اسے کامیابی کے ساتھ چلانے کے لیے اس کے اندر روح کا ہونا نہایت ضروری ہے، ورنہ وہ ڈھانچہ بے جان رہے گا، اور بے جان ڈھانچے زیادہ دیر تک قائم نہیں رہا کرتے، کیونکہ ان کا بے جان ہونا انہیں غیر دلچسپ بنا دیتا ہے، اور ان کا غیر دلچسپ ہونا ان کے غیر ہر دل عزیز ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اور غیر ہر دل عزیز نظام تغافل کا شکار ہوتے ہوتے آخر شکست و ریخت کا لقمہ بن جاتا ہے۔ اسلام کا نظام زندگی ایک بڑا ہی ترقی یافتہ اور نہایت اعلیٰ پائے کا نظام ہے، اور انسانی فطرت سے اتنی مطابقت رکھتا ہے کہ دنیا کا کوئی اور نظام زندگی اس معاملے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اس نظام کے بھی پورے طور پر فائدہ مند ہونے کے لیے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس کے اندر اس کی روح جاری و ساری رہے۔ اسلامی نظام کی روح کیا ہے؟ اس نظام کے ساتھ، اس کے بھیجنے والے کے ساتھ اور اس کو لانے والے کے ساتھ گہری قلبی محبت، یا اقبال کے الفاظ میں عشق۔ جب اسلامی نظام کی بنیاد عشق اسلام پر رکھی جاتی ہے تو نتائج وہی نکلتے ہیں جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں نکلے تھے۔ ذرا مندرجہ بالا واقعات پر غور کریں کہ آخر وہ کیا چیز تھی جس نے اس معاشرے میں ایسا نقطہ کمال پر پہنچا ہوا نظم و ضبط اور ایسی بے مثال وفاداری پیدا کر دی تھی کہ جب قوم کے رہنما نے فرمایا کہ فلاں شخص سے کوئی بات نہ کرے تو پھر اس انسانوں سے بھری ہوئی آباد بستی میں ایک متنفس بھی ایسا نہ نکلا جو چوری چھپے اس حکم کی خلاف ورزی کا تصور کر سکتا، اور جب ایک شخص کو اس کی سستی کی سزا دینے کے لیے اس کا بائیکاٹ کیا گیا تو اس نے پورے 50 دن انتہائی شدید ذہنی اور قلبی اذیت میں گزارے۔
مگر نہ تو اس کے منہ سے کوئی حرف شکایت نکلا اور نہ یہ خیال اس کے ذہن کے کسی اندرونی گوشے میں بھی آ سکا کہ وہ اس سخت گیر معاشرے سے علیحدگی اختیار کر لے، بلکہ جب ایک مخالفت اسلام ہستی نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی خاطر امداد اور عزت افزائی کی پیشکش کی تو اس نے اس پیشکش کو بھی ایک ابتلا سمجھا اور بلا تعامل اسے چولہے میں جھونک دیا۔ اس سارے نظم و ضبط اور مثالی وفاداری کی تہ میں اس کے سوا اور کیا تھا کہ ان نیکوکاروں کو خدا، رسول اور دین متین سے انتہائی شدید قسم کی محبت تھی، اور اس محبت نے ان کے پورے نظام زندگی کو ایسی مضبوط بنیادوں پر قائم کر دیا تھا کہ کوئی رخنہ انداز اس مستحکم معاشرے میں رخنہ پیدا کرنے سے عاجز تھا۔ ہجرت کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے آئے تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں اور یہود کے درمیان ایک معاہدہ کروایا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے کے ساتھ گویا ایک آزاد اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ دی گئی تھی جس کے سربراہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ 10-11 سال بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو یہ ریاست سارے عرب پر محیط ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ریاست بتدریج پھیلتی چلی گئی، اور جب خلافت راشدہ ختم ہوئی تو یہ ایک سلطنت کی شکل اختیار کر کے ایشیا اور افریقہ 2 بر اعظموں میں پھیل چکی تھی، اور جب پہلی صدی ہجری ختم ہوئی تو یہ سلطنت تیسرے بر اعظم یورپ میں بھی گھس چکی تھی۔ یہ فتوحات صرف سیاسی فتوحات ہی نہیں تھیں، بلکہ مسلمانوں نے جن علاقوں کو فتح کیا وہاں کے باشندوں کے دلوں کو بھی فتح کر لیا، ان کے کلچروں، زبانوں اور مذہبوں کو بھی فتح کر لیا۔ مسلمانوں کی سلطنت ہی نہیں پھیلی بلکہ ساتھ ساتھ ان کا دین، ان کا نظام زندگی بھی پھیلتا چلا گیا۔ بے شمار قوموں نے صرف میدان جنگ ہی میں ان کے آگے سر نہیں جھکائے بلکہ ان کے بے مثال نظام زندگی کے آگے بھی سر جھکا دیے تھے۔ حب دین کی بنا پر مسلمانوں کے کردار میں جو دلکشی پیدا ہو گئی اس نے غیر مسلموں پر حیرت انگیز اخلاقی اثر ڈالا تھا۔ تاریخی بیانات کے مطابق ہندوستان کے بعض ساحلی علاقوں میں مسلمان تاجروں نے اپنی تجارتی کوٹھیاں قائم کر رکھی تھیں، اور غیر مسلموں پر ان کے اخلاقی اثر کا یہ عالم تھا کہ جب لوگوں کو امانتیں رکھوانی ہوتی تو وہ مسلمانوں کے پاس آ کر رکھوایا کرتے تھے۔ پھر ہماری ہی تاریخ میں ایسے وقت بھی آئے جب یہ روح دین نظر انداز کر دی گئی اور لوگوں کے دلوں میں خدا، رسول اور دین کی محبت پیدا کرنے پر اتنا زور نہ دیا گیا جتنا اس بات پر دیا گیا کہ وہ اسلامی نظام کے ظاہری ڈھانچے کی پیروی کریں۔ اگرچہ اسلامی نظام کا ڈھانچہ بھی بے پناہ افادیت کا حامل ہے، تاہم روح کے بغیر وہ اپنا پورا فائدہ نہیں دے سکتا تھا۔ چنانچہ جب معاملہ صرف ظاہری ڈھانچے تک پہنچ گیا تو پھر قدرتی طور پر نتائج نکلنے بھی بند ہو گئے جو پہلے جاندار نظام نے پیدا کیے تھے۔ تاریخ کے اس دور میں بھی اگرچہ بڑے بڑے علماء، فقہا، فلسفی، سیاستدان، جرنیل، وزراء اور حکمران پیدا ہوتے رہے، لیکن چونکہ دین کے ساتھ صحت مندانہ قلبی محبت رکھنے والے کم ہو گئے تھے، اس لیے وہ پہلے کی سی بات نہ رہی۔ چنانچہ پہلے جاندار نظام نے جو سیاسی، روحانی، اخلاقی اور مذہبی سلطنت پھیلائی تھی وہ کچھ مسلمانوں کی باہمی چپکلش کے باعث اور کچھ اغیار کی چیرہ دستیوں کے ذریعے جو اب اس کمزور معاشرے میں آسانی سے رخنہ اندازیاں کر سکتے تھے، سمٹنی شروع ہو گئی، یہاں تک کہ وہ وقت بھی آ گیا کہ مسلمان اپنے وطنوں کے اندر بے وطن ہو کر رہ گئے۔ اب جب ہم صدیوں کی تلخیاں سہنے کے بعد دستر نو اپنے کھوئے ہوئے دینی اور دنیاوی وقار کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ شروع ہی سے اس غلطی سے بچیں جس نے ہمارے عظیم الشان نظام زندگی کو بے روح کر دیا تھا۔ لہٰذا جو شخص بھی دعوت دین کے فریضے کو ادا کرنے کا کام شروع کرے، اس کے دل میں خدا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلام کے لیے گہری محبت اور جذبہ فدائیت موجود ہونا چاہیے، اور اسے اس بات کی طرف خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ جس سے وہ مخاطب ہو رہا ہے ان کے دلوں میں بھی یہی جذبات پیدا ہوں۔ خدا، رسول اور اسلام کا نظام اور اسلام کا عشق وہ عمدہ بیج ہے جن سے ایک پاک باز انفرادی زندگی اور ایک کامیاب سوال معاشرے کے برگ و بار خود بخود نکلتے چلے آتے ہیں۔ اگرچہ ہم اپنے دلوں میں یہی شے پیدا نہ کر سکے تو ہمارا نظام زندگی ایک بے روح ڈھانچے سے آگے نہ بڑھ سکے گا، یا اقبال کے الفاظ میں اس کی حیثیت بت کدہ تصورات زیادہ نہ ہوگی۔ دین کو دل کی گہرائیوں سے چاہنے والوں ہی سے یہ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ دوسروں کے دلوں میں ان جذبات کو پیدا کر سکیں گے، ورنہ جن کا اپنا دل اس
آتش عشق سے خالی ہوگا وہ دوسروں کے دلوں میں حرارت کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک غور طلب بات یہ ہے کہ ہماری تاریخ میں ان صوفیہ کا طبقہ کیسے پیدا ہو گیا جنہوں نے رہبانیت کو شعار بنا لیا اور طریقت کے نام سے ایک نظام بنا کر اسے شریعت کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، حالانکہ اسلام کی سیدھی سادی اور انسانی فطرت سے پوری طرح مطابقت رکھنے والے تعلیم میں رہبانیت کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے، اور جسے طریقت کا نام دیا گیا وہ شریعت کی اپنی روح تھی، نہ کہ کوئی مد مقابل چیز۔ مصنفین نے اس صورتحال کی کئی وجہ بتائی ہیں، جن میں ایک یہ بھی ہے کہ جب علماء اور ارباب اقتدار نے لوگوں کے دلوں میں خدا، رسول اور اسلام کی سچی محبت پیدا کرنے کی کوششوں کو نظر انداز کر کے صرف شرعی ڈھانچے کو منوانے پر زور دینا شروع کر دیا تو ایک طبقے پر اس کا رد عمل یہ ہوا کہ وہ ضد میں آ کر ظاہری ڈھانچے کو نظر انداز کر کے روح ہی پر سارا زور صرف کرنے لگے۔ اس طرح اسلامی نظام کے ڈھانچے اور اس کی روح کو دو علیحدہ علیحدہ چیزیں تصور کر کے ایک پر ایک گروہ نے قبضہ کر لیا اور دوسرے پر دوسرے نے۔ شریعت کا یہ ڈھانچہ اور روح مل کر ایک بے مثال نظام بن رہا تھا۔ انہیں علیحدہ علیحدہ کر کے ان انتہا پسندوں نے اس کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب اقتدار چونکہ عموماً علماء ظاہر کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور وہ انتہا پسند صوفیوں کو سزائیں بھی دیتے تھے، اس لیے صوفیاء علماء کے اور بھی زیادہ مخالف ہو گئے، اور علماء کی ضد میں آ کر انہوں نے شریعت کے ظاہری ڈھانچوں کی خوب مخالفت کی، اور نادانی کے باعث نہ سمجھ سکے کہ ایسا کر کے وہ اپنے مخالفین کو نہیں بلکہ اپنے دین کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ دوسری طرف کچھ صوفیوں کی ضد میں اور کچھ اپنی کم نگاہی کے باعث علماء ظاہر نے بھی خالی ڈھانچے پر ہی سارا زور صرف کرنا شروع کر دیا اور اس طرح معاملے کو اور بھی زیادہ بگاڑا۔ اگرچہ تاریخ میں ایسے مصلحین پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اسلامی نظام کو اس کی حقیقی روح کے ساتھ قائم کرنے کی کوششیں جاری رکھیں، تاہم انتہا پسندوں کی انتہا پسندی سے مضر نتائج پیدا ہوتے ہی تھے۔ چنانچہ آج ہم انتہائی تلخی کے ساتھ محسوس کر رہے ہیں کہ روح کے بغیر ہمارا یہ نظام صرف ایک ڈھانچہ ہو کر رہ گیا ہے، اور اب اس ڈھانچے پر عمل کرنے والے بھی خال خال ہی نظر آتے ہیں۔ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے یہ یاد رکھنا لازمی ہے کہ جب تک ہم اپنے نظام کی بنیاد اس کی حقیقی روح پر نہ رکھیں گے، یا دوسرے الفاظ میں جب تک ہمارے دلوں میں دین کی سچی محبت اور اس کے لیے فدائیت کے وہ جذبات پیدا نہ ہوں گے جنہوں نے ہمارے اسلاف کو اقوام عالم کا امام بنا دیا تھا، تب تک ہم کسی حقیقی فائدے کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ ہم نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کے کتنے ہی پابند کیوں نہ ہو جائیں، اگر ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اسلام دنیا میں سربلند ہو رہا ہے یا سرنگوں، اور لوگ اس کی طرف آ رہے ہیں یا اسے چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہ انفرادی صوم و صلات کی پابندی ہمیں کوئی زیادہ فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی کو اس کے باشندوں سمیت الٹ دو۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے رب، اس میں تو تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ حکم ہوا کہ اس پر اور تمام دوسروں پر اس کو الٹ دو، کیونکہ اس شخص کا چہرہ کبھی میرے دین کی بے حرمتی و تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں تمتماتا۔ مشقات۔ خدا کے رسول اور خدا کے دین کی سچی محبت انسان کے اندر وہ دینی حمیت اور غیرت پیدا کرتی ہے جس کے باعث وہ گوارا نہیں کرتا کہ دین پر کسی قسم کی آنچ آئے یا مسلمان کسی مباح معاملے میں دوسروں سے پیچھے رہ جائیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت ہی کے مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی اور خدا اور رسول کی رضا جوئی و اطاعت کے سوا اس کی ہجرت کا اور کوئی باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہوئی۔ اور جو کسی دنیاوی غرض کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر مہاجر بنا، تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کے لیے نہ ہوگی، بلکہ فی الواقعہ جس دوسری غرض اور نیت سے اس نے ہجرت اختیار کی ہے، عند اللہ بس اس کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ بخاری مسلم۔ اس حدیث کا اصل منشا امت پر اس حقیقت کو واضح کرنا ہے کہ تمام اعمال کی صلاح و فساد، مقبولیت و مردودیت کا مدار نیت پر ہے، یعنی عمل صالح وہی ہوگا اور اس کی اللہ کے یہاں قدر و قیمت ہوگی جو صالح نیت سے کیا گیا ہو۔ جو عمل صالح کسی بری غرض اور فاسد نیت سے کیا گیا ہو،
وہ صالح اور مقبول نہ ہوگا بلکہ نیت کے مطابق فاسد اور مردود ہوگا، اگرچہ ظاہر میں صالح ہی معلوم ہوگا۔ حاصل یہ ہے کہ اللہ عمل کے ساتھ نیت اور ظاہر کے ساتھ باطن کا بھی دیکھنے والا ہے۔ اس کے یہاں ہر عمل کی قدر و قیمت عمل کرنے والے کی نیت کے حساب سے لگائی جائے گی۔ صالحین کے دلوں میں خدا کے دین کا عشق اتنا شدید تھا کہ اس کے مقابلے میں خون و نسب کے رشتے بھی مان پڑ گئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ بدر تک ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ اس جنگ میں وہ کافروں کی طرف سے ہو کر مسلمانوں کی فوج سے لڑے تھے۔ بعد میں جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ایک دن اپنے والد ماجد سے کہنے لگے، بدر کے روز آپ کئی دفعہ میرے تیر کے درد میں آئے مگر میں نے ہاتھ روک لیا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تو میرے نشانے پہ آ جاتا تو میں کبھی نشانہ خطا نہ کرتا۔ جس طرح باہمی انسانی محبت دین کی محبت پر غالب نہیں آ سکتی، اسی طرح باہمی رنجشوں کے معاملے میں بھی حب دین ہی کو اولیت حاصل رہتی ہے۔ جب بدقسمتی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باہمی تعلقات میں قدورت آ گئی تو کیسر روم نے چاہا کہ مسلمانوں کی باہمی رنجش سے فائدہ اٹھائے اور ان پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کیا۔ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کیسر روم کے نام ایک خط لکھا، اگر تم نے اپنا ارادہ پورا کرنے کی ٹھان لی تو میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اپنے ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لوں گا، پھر تمہارے خلاف ان کا جو لشکر روانہ ہوگا اس کے ہر اول دستے میں شامل ہو کر قسطنطینیہ کو جلا ہوا کوئلہ بنا دوں گا اور تمہاری حکومت کو گاجر مولی کی طرح اکھاڑ پھینکوں گا۔ تاج العروس۔ انسان ضعیف البنیان جس کے سر کو پھوڑنے کے لیے ایک معمولی پتھر کافی ہوتا ہے، جب اس کے دل میں کسی مقصد کا عشق پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اسی کمزور سر کو لے کر پہاڑوں اور چٹانوں سے ٹکرا جاتا ہے اور انہیں پاش پاش کر کے رکھ دیتا ہے۔ انسانی تاریخ میں انسان نے جب بھی کسی ہفت خواہ کو سر کیا تو اسی طرح کیا کہ اس کے دل میں کسی مقصد کی لگن لگ گئی تھی جو اسے بے انتہا پیاری تھی اور اس لگن نے اس کی ہر مشکل کو آسان کر دیا۔ ہماری اپنی تاریخ کے جو کارنامے ناقابل فراموش ہیں وہ اسی طرح سر انجام پائے تھے کہ مسلمانوں کے دلوں میں خدا، رسول اور دین کی محبت اتنی گہری ہو گئی کہ انہیں کوئی مشکل نظر نہ آئی۔ صدقے خلیل بھی ہے عشق، صبر حسین بھی ہے عشق، مورکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے عشق۔ یہی وہ عشق ہے جو عقل و دل اور نگاہ تینوں کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر بھٹکنے سے بچا کر سیدھی راہ پر لگاتا ہے۔ جن عاشقان پاک تینیت کے دلوں میں یہ عشق گھر کر گیا، انہیں نہ کوئی جسمانی اذیت اپنی راہ سے ہٹا سکی، نہ کوئی مالی نقصان، نہ انگشت نمائیاں، نہ ملامتیں، نہ کسی اور قسم کی کوئی آزمائش۔ آج بھی اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار اور اپنا منصب امامت دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کوششوں کا نقطہ آغاز یہی ہونا چاہیے کہ دلوں میں اس دین کے لیے گہری محبت اور جذبہ فدائیت پیدا کریں جس نے ہمیں ایک علیحدہ ملت کی شکل دی ہے۔ راہ روا رخستگی راہ نیست، عشق ہمراہ است تو ہم خود منزل است۔ راہ پر چلنے والوں کو کوئی تھکاوٹ دامنگیر نہیں ہوتی کیونکہ عشق ان کا ہم سفر ہے اور وہ خود ہی ان کی منزل بھی ہیں۔ بقیہ کتاب سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز کی آپ کو فوراً نوٹیفیکیشن مل جائے۔